بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، صدق اللہ العظیم۔ کچھ عرصہ درس موقوف ہونے کے بعد الحمدللہ آج پھر شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ الکہف۔ کہف کا معنی ہوتا ہے غار کا۔ اس میں ایک واقعہ آئے گا اصحاب کہف کے نام سے، کہ ایک ظالم بادشاہ تھا اور مشرک تھا۔ اس زمانہ میں کچھ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے گھر سے نکلے تھے، ان کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے، اور وہ ایک غار میں چھپے تھے، اس وجہ سے اس کو کہف کہا جاتا ہے۔ تو سورۃ الکہف، اس وجہ سے اس کا نام سورۃ الکہف رکھا گیا۔ نزول کے اعتبار سے 68 صورتیں پہلے اتر چکی، پھر یہ اتری، سورۃ غاشیہ کے بعد اتری۔ ترتیب قرآن پاک کی جو موجود ہے، یہ 18ویں نمبر پہ صورت ہے۔ بڑی عظیم صورت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو آدمی سورۃ الکہف کی 10 آیات پڑھ لے، اللہ رب العالمین اس کو دجال کے فتنے سے بچا لیں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ شروع کی 10 آیات، بعض روایات میں ہے کہ آخر کی 10 آیات۔ یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک جمعہ سے اگلے جمعہ تک نور بنا دے گا، اور یہ نور قیامت کے دن کام آئے گا۔ اور دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی عافیت کی دعا مانگی، اتنا بڑا فتنہ۔ تو اس دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لیں گے۔ اس کا معمول بنانا چاہیے، ہر جمعہ کو اس کی تلاوت ہونی چاہیے، صبح صادق سے لے کر سورج غروب تک کسی وقت پڑھ لے، یہ جمعہ کے دن ہی شمار ہوگی۔ شان نزول، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں اعلان نبوت فرمایا، مسلمانوں کی آبادی بڑھنے لگی تو مشرکین کو تشویش ہوئی، یہ اپنے میں رائے اتفاق پر متفق ہوئے کہ کسی طرح یہود علماء سے پوچھا جائے کہ اس کا توڑ کیا کیا جائے۔ تو انہوں نے آدمی بھیجے مدینہ منورہ میں، ان میں نضر ابن حارث بھی تھے، وہ تشریف لے گئے، ان سے پوچھا کہ صورتحال یہ جا رہی ہے، اب کیا کریں؟ تو انہوں نے بتایا کہ 3 سوال کرو حضور علیہ السلام سے۔ ایک تو یہ پوچھو کہ ان سے کہو کہ پوری دنیا میں ایک آدمی تھا جو ساری دنیا میں پھرا، ساری دنیا میں اس نے کام کیے، اس کا نام کیا تھا، کون تھا؟
ایک سوال ان سے کرو کہ روح کیا چیز ہے. ایک سوال ان سے کرو کہ کچھ لوگ گھر سے نکلے تھے ایمان بچانے کے لیے کہ شرک سے بچ جائیں، وہ کون لوگ تھے، کہاں تھے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب تم یہ 3 سوال کرو گے، اگر وہ جواب نہ دے سکے تو نبی نہیں، کامیاب نہیں ہے. سب کے جواب دے جائے تو اور بات ہے. انہوں نے آگے 3 سوال کر دیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں کل بتا دوں گا. انشاءاللہ کہنا بھول گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انشاءاللہ نہیں فرمایا، اس وقت بھول گئے. تو اللہ رب العالمین کی قدرت 15 دن وہی بند رہی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تشویش ہوئی، کیا ہوگا، کیسے کریں. مشرکین مکہ نے بھی جملے کسنا شروع کر دیے کہ او جی یہ کہتا تھا. تو اللہ رب العالمین نے 15 دن کے بعد جب وحی اتری تو فرمایا تم انشاءاللہ کہا کرو، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. تم یہ کہتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پاک میں آتے بار بار فرمانے لگے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. تو جب بھی کوئی بات کی جائے بہتر ہے کہ انشاءاللہ سے معلق کیا جائے کہ اگر اللہ چاہیں گے تو ہوگا نا. دین سے دور کرنے کے لیے اب عوام میں کیا شوشہ چھوڑا ہوا ہے، کہتے ہیں جی انشاءاللہ کہنا، لیکن مولویوں والی انشاءاللہ نہ کہنا، خدا ان کو ذلیل کرے. یہ صرف دین سے دور کرنے کی بات. مطلب یہ ہے کہ مولوی انشاءاللہ کہتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، اور ہم جو انشاءاللہ کہتے ہیں وہ پکی ہوتی. کتنا گندی سوچ ہے. تو جب بھی کوئی معاملہ کسی سے کیا جائے تو کہا جائے انشاءاللہ. فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ انشاءاللہ کا اثر دیکھیں کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی سے کہا میں تجھے طلاق دیتا ہوں انشاءاللہ، طلاق نہیں ہوگی. کتنا بڑا اچھا اثر پڑا. اس نے کہا میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں انشاءاللہ. اللہ رب العالمین جوڑ کہتے ہیں، توڑ نہیں چاہتے. تو انشاءاللہ سے معلق کر دیا، جوڑ دیا، طلاق نہیں ہوگی. اگر جب انشاءاللہ کہہ دیا اللہ چاہیں گے تو کام ہو جائے گا، ہوگا سارا اللہ کی مشیت سے، تو اس کا معمول بنا لیا جائے. ایک اور لطیفہ پڑھا تھا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی جا رہا تھا کچھ جانور لینے کے لیے، پیسے ساتھ تھے. تو کسی نے کہا کہ جی کہاں چلے ہو؟ کہتے جی گائے لینے کے لیے. انہوں نے کہا انشاءاللہ کہو. انہوں نے کہا انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے، پیسے میرے پاس ہیں، فلاں جگہ گئے ہیں، میں وہاں سے لے کے آ جاتا ہوں. اور راستے میں کسی نے جیب کاٹ لی. تو پھر جب دیکھا تو کچھ نہیں تھا. واپس آ رہا تھا تو اس نے پوچھا کہ جی آپ کہاں گئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ جی انشاءاللہ گھر سے چلا تھا، انشاءاللہ گائے لینے کا ارادہ تھا، اور انشاءاللہ جیب کٹ گئی، اور انشاءاللہ خالی واپس آ گیا ہوں. اب انشاءاللہ تو انشاءاللہ کہنا چاہیے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی اتری تو آپ نے بتایا کہ روح
کیا چیز ہے، اس کا مطلب مقصد بتا دیا۔ ذوالقرنین کا ذکر وہ بھی بتا دیا۔ اصحاب کہف کا واقعہ تفصیل سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلا دیا، لیکن جن کی قسمت اچھی تھی انہوں نے مان لیا۔ یہ سورت جس کا شان نزول ہے سورۃ الکہف، اس کا شان نزول۔ اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اتاری اپنے بندے پر کتاب۔ عبد یہ بڑی صفت ہے، بڑی صفت ہے، بڑی صفت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ آپ کو کون سی صفت پسند ہے؟ فرمایا عبدیت، کہ اللہ کا بندہ۔ عبدیت میں عجز ہے، عاجزی ہے۔ عبد ہونا کوئی عیب نہیں، لیکن جب کبھی دھوکہ لگتا ہے نا کہ کسی نالائق نے یہ سوچ لیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی انسان تھے، میں بھی انسان ہوں، یہ انسان کو ناکام کر جاتا ہے۔ لیکن انسان تھے، بشر لیس کالبشری، حضرت نانوتوی فرماتے ہیں تھے بشر مگر ہمارے جیسے بشر نہیں تھے۔ ایک ایک خصوصیات کو دیکھا جائے کہاں مل سکتے، ایک ایک خصوصیات، کہ ہمیں پسینہ آئے بدبو ہو، حضور کو پسینہ آئے گی تو خوشبو رہے گی۔ اتنے تک بھی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے، میں اس کے بعد جاتی تو سوائے خوشبو کے کچھ نہ پاتی، زمین نگل لیتی لیکن محض خوشبو رہ جاتی۔ کس کے ساتھ یہ خصوصیت؟ یہ نبی کی شان۔ ہاں جی، تو عبد اللہ تعالیٰ نے جب معراج کرایا اس وقت بھی یہی صفت عطا فرمائی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو اللہ نے سیر کرائی۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جب آپ تشریف لے گئے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندے کو وحی کی جو وحی کی ہم نے۔ بالکل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو انعام اور صفت دے کے بھیجا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسول، تو عبدیت بڑی صفت ہے، لیکن بندہ ہو۔ علامہ روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک آدمی دن کو چراغ سر پر لے کر بازار میں جا رہا، لوگوں نے کہا کہ دن کو چراغ جلایا ہوا ہے، کہتے روشنی کی ضرورت ہے، روشنی کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا دن اتنا روشن ہے، کہتے چراغ کیوں رکھا ہوا ہے پھر اتنا روشنی میں؟ کہتے بندوں کو دیکھ رہا ہوں۔ کہتے یہ سارا بازار بھرا ہوا ہے، کہتے یہ تو خیر انسان کا چمڑا ان پر چڑھا ہوا ہے، کوئی بندہ نظر آئے تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ حقیقت یہی ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ اس وقت جو درندوں والے صفات ہیں، جانوروں والے صفات ہیں، وہ ہم مسلمانوں میں، انسانوں میں پائے جاتے ہیں۔ جو گندی صفت، مثلا کتے کی بدترین صفتوں میں سے ایک بدترین صفت یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کو برداشت نہیں کر سکتا۔ بلی کی بدترین صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اس پر لالچ غالب ہے، مار کھائے یا کچھ کھائے میوں میوں کرے گی۔
خنزیر میں بدترین صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ بغیرت ہوتا ہے، اس کی مادہ کو کوئی چھیڑے پرواہ نہیں ہوتا۔ وہ کون سی بدترین صفتیں ہیں جانوروں والی جو اب انسانوں میں نہیں پائی جاتی؟ شیر کی صفت پھاڑنا ہے، تو ہر انسان دوسرے کو پھاڑنے کے لیے تیار بیٹھا۔ ایک یہ واقعہ حضرت قبلہ میاں مسعود احمد صاحب نے سنایا تھا۔ فرمایا لگے کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں سنایا کہ ایک صاحب پتہ چلا کہ بازار میں بیٹھے ہیں، کپڑے نہیں پہنے ہوئے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا تو آپ تشریف لے گئے اس کی طرف۔ جیسے اس نے دیکھا کہ آ رہے ہیں، جلدی سے کپڑا اوڑھا، ان سے جا کر کہا کہ جی آپ بھرے بازار میں اس طرح کی شکل ہے۔ تو کہنے لگے کوئی آدمی ہوں تو جانوروں سے کیا پردہ ہوتا، کوئی آدمی ہوں تو میں نگہت چھپاؤں، جانوروں سے کیا چھپاؤں؟ فرماتے ہیں پھر اس نے کپڑا اوڑھا تو فرمانے لگے کہ آدمی ابھی آ رہا ہے، آدمی ابھی آ رہا ہے۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرمایا۔ پھر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، پھر کہا کہ آپ میرے پاس فلاں جگہ آئیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں جا رہا تھا مجھے خیال آ رہا تھا کہ جانے کے بعد نماز کا وقت ہوگا، تو اگر اس نے نماز کا کہہ دیا تو پھر تو مطلب میں بھی انسان ہوں، اگر مجھے نماز کا نہ کہا تو پھر شفقت کیے، اگر نہ میری بھی ہے کیفیت وہی جانوروں والی۔ تو وہاں تشریف لے گئے، انہوں نے کہا جی وہ آپ نماز پڑھا دیں، تو اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو اب بات یہ ہے کہ انسان ہیں، انسانی شکل میں پھرتے ہیں، لیکن انسانوں والے صفات ہمارے اندر اب نہیں رہے۔ اس وجہ سے چاہیے عبد، بندے حقیقت میں انبیاء ہوتے ہیں، وہ ہیں جو اصل میں بندے، عباد الرحمن ہیں وہ لوگ۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اتاری اپنے بندے پر کتاب قرآن پاک۔ ولم یجعل لہ عوجا، نہیں بنایا اس کے لیے کوئی ٹیڑھ پن، کچھ بھی نہیں، صاف ستھری سچی کتاب ہے۔ جو اس میں کجی ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں وہ خود ٹیڑھے، خود کجی میں مبتلا ہیں، قرآن میں کوئی شک نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم قرآن نصیب فرمائے۔